لا نبی بعد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی ارسل رسولہ بالہدى ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انما بعثت معلما۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الأمی الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ واجب الاحترام، قابل صد احترام، معزز مکرم محترم ذی وقار علماء کرام، اسٹیج پر موجود زعماء، علماء، سیاسی، سماجی، مذہبی، قومی اور ملی شخصیات، پنڈال میں موجود غیرت مند، باوفا، بہادر، نڈر، بے باک، بے خوف، توحید و سنت کے پروانوں، اصحاب رسول کے دیوانوں، آج ایک بار پھر کچھ عرصہ کے بعد آپ حضرات سے مخاطب ہونے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ آج کے اس بہت خوبصورت اجتماع کے انعقاد پر آپ کے ضلع کے قائد عزت مآب حافظ صاحب چننا صاحب اور ان کی پوری ٹیم، مدرسے کی انتظامیہ مبارکباد کی مستحق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم سب کے سرپرست، علاقے کی مشہور و معروف شخصیت حضرت مولانا حافظ منظور سولنگی صاحب اسٹیج پر تشریف فرمائیں۔ دیگر علماء بھی موجود ہیں۔ وقت چونکہ کافی گزر چکا ہے، میں آپ کا زیادہ وقت لینا نہیں چاہوں گا۔ کچھ گزارشات آپ کے گوش گزار کر کے اجازت چاہوں گا، لیکن میں جب سے اسٹیج پر بیٹھا ہوں بڑا حیران ہوں، یہ سامنے والے لوگ کھڑے کیوں ہیں؟ یعنی یا تو یہ بیٹھنا نہیں چاہتے یا نیچے دری نہیں ہے، اور اگر ہے تو ایک دفعہ سارے بیٹھ جائیں۔ جزاک اللہ۔ دیکھیں آپ بیٹھے ہوئے اچھے لگتے ہیں، یہ خواہ مخواہ کھڑا ہونا بھی اچھا نہیں ہے۔ بعض لوگ خواہ مخواہ کھڑے ہو جاتے ہیں، پھر بیٹھنا چاہتے ہیں، بیٹھنے کی جگہ ہی نہیں ملتی، پھر کہتے ہیں جی ابھی بیٹھنے تو بھی، اب پہلے کھڑے کہے کہ ہوئے تھے جو اب بیٹھنے دیں۔ اس لیے محفل میں جہاں جگہ ملے، بالخصوص جماعت میں جہاں جگہ ملے وہاں بیٹھ جاؤ، بعد میں ساری چیزیں ہوتی رہیں گی۔ پہلے دن ہی کہو میں کھڑا ہو رہا ہوں تو مسئلہ بن جائے گا۔ کہہ دو سبحان اللہ، ایک بار پھر کہہ دو سبحان اللہ۔ بھئی سیکورٹی والوں اور میڈیا والوں کے علاوہ کوئی بندہ کھڑا نہ ہو۔ بندہ ویسے کوئی کھڑا ہے تو پھر ہم سمجھیں کہ بندہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کتنا خوبصورت لگ رہا ہے یہ اجتماع، کتنی تعداد میں آپ ہیں اور کتنا خوبصورت لگ رہا ہے۔ اپنے پروگراموں کو خوبصورت ہی بنائیں تاکہ نظر آ جائے، کوئی شر کرے، شرارت کرے تو نظر میں آ جائے کیا ہے۔ وقت چونکہ مختصر ہے، آپ حضرات بہت دیر سے یا تشریف فرمائیں۔ یہ مدرسہ انوار الصحابہ ہے اور علاقہ میرو خان ہے اور محتمم مساق چلنا ہے، اور
کانفرنس کا عنوان عظمت امام الانبیاء، سیرت امام الانبیاء اور عظمت صحابہ ہے۔ یہ سمجھے بہت سارے عنوانات ہیں، لیکن میں ان سارے عنوانوں کو ملا کر خوبصورت گلدستہ بنانا چاہتا ہوں، پھر وہ گلدستہ آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ صرف گلدستہ پیش نہیں کرنا چاہتا، بلکہ اس گلدستے کو آپ کے دل میں سجانا چاہتا ہوں۔ صرف گلدستہ آپ کے دل میں سجانا نہیں چاہتا، بلکہ اس گلدستے کی خوشبو مہکانا چاہتا ہوں۔ صرف خوشبو آپ کے دل میں مہکانا نہیں چاہتا، بلکہ آپ کے دل کو اس خوشبو کا گلدستہ بنانا چاہتا ہوں۔ آپ جدھر سے گزرے آپ سے خوشبو آئے، آپ جدھر سے جائیں آپ سے خوشبو آئے، آپ جس رخ پہ چلے آپ سے خوشبو آئے۔ اور یہ بات سمجھنا، خوشبو ہمیشہ آتی ہی خوشبو والوں سے ہے، خوشبو ہمیشہ آتی ہی خوشبو والوں سے ہے۔ بھائی جن کا خوشبو سے تعلق ہی نہیں، ان سے خوشبو کیسے آئے گی؟ تو آپ کو خوشبو دلانا چاہتا ہوں، آپ کے دل میں خوشبو بسانا چاہتا ہوں، گلدستہ خوشبو کا آپ کے دل میں رکھنا چاہتا ہوں، پھر اسے نکھارنا چاہتا ہوں، اسے محدود نہیں کرنا چاہتا۔ جدھر جدھر سے آپ گزرے ادھر ادھر وہ خوشبو کی مہک آئے، اور خوشبو کی مہکار آئے، اور خوشبو کی ایسی صدا آئے کہ ہر پاس گزرنے والے کو محسوس ہو کوئی عام آدمی نہیں گزرا، میرے پاس سے خوشبو والا گزرا ہے۔ اور توجہ کرنا، میں جس امام الانبیاء کی بات کرنے لگا ہوں، اس امام الانبیاء کے تو پسینے میں خوشبو ہے۔ بھائی اس امام الانبیاء کے پسینے میں خوشبو ہے۔ اگر دل کی آنکھیں کبھی کھلی ہو تو جاؤ، اس کے تو مدینے میں خوشبو ہے۔ بھائی جدھر سے وہ گزر جائے اس کے سینے میں خوشبو ہے۔ اور میں کیا کہوں، اس کے سینے میں خوشبو ہے، اس کے مدینے میں خوشبو ہے، اس کے شہر میں خوشبو ہے، اس کے جستجو میں خوشبو ہے، اس کی گفتگو میں خوشبو ہے، اس کی آداب میں گفتگو خوشبو ہے، اس کے لہجے میں خوشبو ہے، اس کی آہ میں خوشبو ہے، اس کی صدا میں خوشبو ہے، اس کی آواز میں خوشبو ہے، اس کی چال میں خوشبو ہے، اس کی ادا میں خوشبو ہے، اس کی گفتار میں خوشبو ہے، اس کی مہکار میں خوشبو ہے، اس کے پیغام میں خوشبو ہے، اس کے شہر میں خوشبو ہے، اس کی بستی میں خوشبو ہے، اس کے وجود میں خوشبو ہے، اس کے لبوں میں خوشبو ہے، اس کے زلف میں خوشبو ہے، اس کے اشارے میں خوشبو ہے، اس کے نظارے میں خوشبو ہے، اس کی رات میں خوشبو ہے، اس کی شان میں خوشبو ہے، اس کی صفات میں خوشبو ہے، اس کی معجزات میں خوشبو ہے، اس کی کرامات میں خوشبو ہے، اس کی عزت میں خوشبو ہے، اس کی عظمت میں خوشبو ہے۔ میرو خان والوں، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، اس کی ذات میں بھی خوشبو ہے اور اس کی جماعت میں بھی خوشبو ہے۔ اس کی ذات میں بھی خوشبو ہے، اس کی صفات میں بھی خوشبو ہے، اس کی جماعت میں بھی خوشبو ہے۔ بابا سیرت میں بھی خوشبو ہے، صورت میں بھی خوشبو ہے، فضیلت میں بھی خوشبو ہے، پڑھائے تو خوشبو ہے، سمجھائے تو خوشبو ہے، حکمت دے تو خوشبو ہے، چل پڑے تو خوشبو ہے، تلوار اٹھائے تو خوشبو ہے، تلوار چلائے تو خوشبو ہے، میدان سجائے تو خوشبو ہے، میدان میں آئے تو خوشبو ہے، گھوڑے پہ بیٹھے تو خوشبو ہے، گھوڑے سے اترے تو خوشبو ہے، سب بنائے تو خوشبو ہے، سب میں کھڑا کرے تو خوشبو ہے، ادھر والے کو بلائے تو خوشبو ہے، ادھر والے کو بلائے تو خوشبو ہے، دولہا بن کر کسی کے گھر میں جائے تو خوشبو ہے، دولہا بن کے کوئی اس کے گھر میں آئے تو خوشبو ہے، کسی کی گود میں جائے تو خوشبو ہے، کسی کے بستر پر جائے تو خوشبو ہے، جس گھر میں جائے تو خوشبو ہے، جس مقام سے گزر جائے تو خوشبو ہے، جس محلے میں چلا جائے تو خوشبو ہے، جس شہر میں چلا جائے تو خوشبو ہے، جو کلام اس پر اترے وہ خوشبو ہے، جو پیغام اس سے ملے وہ خوشبو ہے، جو بات یہ کہے وہ خوشبو ہے، جس کو یہ بلا لے وہ خوشبو ہے، جس کو یہ اٹھا لے وہ خوشبو ہے، جس کے کندھوں پہ بیٹھ جائے وہ خوشبو ہے، یہ شہر میں جائے تو خوشبو ہے، یہ بازار میں جائے تو خوشبو ہے، بابا یہ غار میں جائے تو خوشبو ہے، یہ بستر پہ سو جائے تو خوشبو ہے، اس کے بستر پہ کوئی سوئے تو وہ خوشبو ہے، اور یہ کسی کی گود میں سو جائے تو وہ خوشبو ہے۔
امام الانبیاء، یہ نبیوں کا امام ہے، یہ رسولوں کا امام ہے، یہ مقتداؤں کا امام ہے، یہ پیشواؤں کا امام ہے۔ بابا سمجھو یہ تو اماموں کا امام ہے، یہ اماموں کا امام ہے۔ جنہوں نے کبھی کسی کے پیچھے نماز نہیں پڑھی انہوں نے بھی اس کے پیچھے نماز پڑھی۔ جو ہمیشہ آگے ہیں وہ آج اس سے پیچھے، جو سبھی آگے کے لیے آئے وہ آج پیچھے کھڑے پائے۔ پوچھا آج پیچھے کیوں ہو؟ کہا آگے وہ ہے جس سے آگے کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ آپ آج پیچھے کیوں ہو؟ حضرت آدم سے کوئی پوچھے، حضرت نوح سے کوئی پوچھے، حضرت ابراہیم سے کوئی پوچھے، حضرت یحییٰ سے کوئی پوچھے، حضرت سلیمان سے کوئی پوچھے، حضرت موسیٰ سے پوچھے، حضرت عیسیٰ سے کوئی پوچھے، آج تم پیچھے کیوں ہو؟ تم پیچھے کیوں؟ کوئی تو پوچھے تم پیچھے کیوں؟ کہنے والے کہتے ہیں آج وہ آگے ہے جس سے کوئی آگے نہیں ہے۔ او بھائی آج وہ آگے جس سے کوئی آگے نہیں ہے، جس سے آگے کوئی ہو سکتا نہیں ہے، اور جب وہ آ جائے جس سے آگے کوئی نہ ہو پھر اس سے آگے کوئی نہیں جاتا، اس کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ مجھے سمجھانے والوں نے سمجھایا جو آ جائے جس سے آگے کوئی نہ ہو سکے اس سے آگے ہونا عزت نہیں ہے، اس کے پیچھے ہونا عزت ہے۔ او بھائی جس سے آگے کوئی نہ ہو سکے اس سے آگے ہونا عزت نہیں ہے، اس کے پیچھے ہونا عزت ہے۔ یہ سب آگے ہونے والے آج پیچھے کھڑے ہو گئے، سب اکیلے کھڑے ہونے والے آج سب میں کھڑے ہو گئے، سب سے آگے ہونے والے آج پیچھے کھڑے ہو گئے۔ سوال تو بنتا ہے نا سارے پیچھے کیوں ہو؟ یہ آگے ہے تو بتایا جاتا ہے جو آگے وہ ہے جس سے آگے کوئی ہو سکتا نہیں ہے۔ او بابا جس سے آگے نہ ہو سکو اس کو آگے مان لو، اسی میں عزت ہے۔ سب نے اسی کو آگے مان لیا، پیچھے کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا اب کیا ہو گیا؟ کہ یہ اعزاز یہاں پر دینا تھا، کہیں اور پر نہیں دینا تھا۔ سب اماموں کو بلا کر دینا تھا، سب رسولوں کو بلا کر دینا تھا، سب نبیوں کو بلا کر دینا تھا، انہیں پیچھے کھڑے کر کے انہیں آگے کھڑے کر کے بتانا تھا ہے تو وہ سارے ہی خوشبو والے ہیں، مگر جو آگے ہوا ہے یہ سب سے زیادہ خوشبو والا ہے۔ ہیں تو وہ سارے ہی خوشبو والے ہیں، لیکن جو یہ آگے کھڑا ہوا ہے یہ ان خوشبو والوں سے بھی زیادہ خوشبو والا ہے۔ جی ہاں، جس نے سارے نبیوں کو نماز پڑھائی اور نبی سارے اس کے پیچھے کھڑے تھے۔ توجہ کرنا، ان نبیوں کو ایک نماز پڑھائی۔ کتنی؟ حضور علیہ السلام نے نبیوں کو ایک نماز پڑھائی۔ کتنی بابا؟ کتنی؟ ایک نماز پڑھائی، امام الانبیاء بن گئے۔ یہ جو وہاں تھے انہیں ایک پڑھائی، یہ جو یہاں تھے انہیں ساری عمر پڑھائی۔ بھائی نبیوں کو ایک نماز پڑھائی، نبی کہتے ہم نے نماز امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی، ایک نماز پڑھائی۔ مکہ میں ایک نہیں پڑھائی، مدینہ میں ایک نہیں پڑھائی، مسجد نبوی میں ایک نہیں پڑھائی۔ انہیں صرف نماز پڑھائی نہیں، انہیں تو نماز سکھائی بھی خود ہے، سمجھائی بھی خود ہے، بتائی بھی خود ہے، دعوت بھی خود دی ہے، کلمہ بھی خود پڑھایا ہے، ساتھ بھی خود لائے ہیں، حکمت بھی اس نے سکھائی ہے، علم بھی اس نے سکھایا ہے، تدبر بھی اس نے سکھایا ہے، پڑھایا بھی اس نے ہے۔ استاذ بھی یہ بنا ہے، معلم بھی یہ بنا ہے، مدرس بھی یہ بنا ہے، مزکی بھی یہ بنا ہے، مربی بھی یہ بنا ہے، پڑھانے والا بھی یہ بنا ہے، قائد بھی یہ بنا ہے، سالار بھی یہ بنا ہے۔ چلنا بھی اس نے سکھایا ہے، اٹھنا بھی اس نے سکھایا ہے، بیٹھنا بھی اس نے سکھایا ہے، قرآن بھی اس نے سکھایا ہے، سنت بھی اس نے سکھائی ہے، آداب بھی اس نے سکھائے ہیں، اخلاق بھی اس نے سکھائے ہیں، اعمال بھی اس نے سکھائے ہیں۔ راہ بھی ان کے ساتھ ہے، بیٹھا بھی ان کے ساتھ ہے، کھڑا بھی ان کے ساتھ ہے، میدان میں بھی ان کے ساتھ ہے، محاذ میں بھی ان کے ساتھ ہے، نماز میں بھی ان کے ساتھ ہے، حج میں بھی ان کے ساتھ ہے، مطاف میں بھی ان کے ساتھ ہے، طواف میں بھی ان کے ساتھ ہے، بیت اللہ میں بھی ان کے ساتھ ہے، مسجد نبوی میں بھی ان کے ساتھ ہے، اٹھتا بھی ان کے ساتھ ہے، بیٹھتا بھی ان کے ساتھ ہے، سوتا بھی ان کے ساتھ ہے، کھاتا بھی ان کے ساتھ ہے، پیتا بھی ان کے ساتھ ہے، رہتا بھی ان کے ساتھ ہے، ملتا بھی ان کے
مسافہ بھی ان کے ساتھ، گلے بھی ان کے ساتھ، دل بھی ان کے ساتھ، عمر بھی ان کے ساتھ، زندگی بھی ان کے ساتھ، شادی بیاہ بھی ان کے ساتھ، الفت محبت بھی ان کے ساتھ، معیشت بھی ان کے ساتھ، معاشرت بھی ان کے ساتھ، تمدن بھی ان کے ساتھ، اخلاق بھی ان کے ساتھ، رہنا سہنا بھی ان کے ساتھ، اٹھنا بیٹھنا بھی ان کے ساتھ، پیار اور محبت بھی ان کے ساتھ، بابا صبح بھی ان کے ساتھ، شام بھی ان کے ساتھ، دن بھی ان کے ساتھ، رات بھی ان کے ساتھ، رہتا بھی ان کے ساتھ، پیار بھی ان کے ساتھ، گفتگو بھی ان کے ساتھ، انداز بھی ان کے ساتھ، تکلم بھی ان کے ساتھ، رہن سہن بھی ان کے ساتھ، آنا جانا بھی ان کے ساتھ، پیار محبت بھی ان کے ساتھ، شادیاں بھی ان کے ساتھ، غمیاں بھی ان کے ساتھ، خوشیاں بھی ان کے ساتھ، جنازوں میں ان کے ساتھ، دعوت میں ان کے ساتھ، تبلیغ میں ان کے ساتھ، واعظ میں ان کے ساتھ، بیان میں ان کے ساتھ، ادھر ان کے ساتھ، ادھر ان کے ساتھ، آتے ہوئے ان کے ساتھ، جاتے ہوئے ان کے ساتھ، بابا سمجھو بچپن میں ان کے ساتھ، لڑکپن میں ان کے ساتھ، جوانی میں ان کے ساتھ، شباب میں ان کے ساتھ، رات میں ان کے ساتھ، دن میں ان کے ساتھ، بابا بدر میں ان کے ساتھ، عہد میں ان کے ساتھ، خیبر میں ان کے ساتھ، حنین میں ان کے ساتھ، تبوک میں ان کے ساتھ، طائف میں ان کے ساتھ، گانوں میں ان کے ساتھ، بازاروں میں ان کے ساتھ، شہروں میں ان کے ساتھ، جنگ میں ان کے ساتھ، امن میں ان کے ساتھ، محبت میں ان کے ساتھ، عقیدت میں ان کے ساتھ، سمجھو تورات میں ان کے ساتھ، زبور میں ان کے ساتھ، انجیل میں ان کے ساتھ، قرآن میں ان کے ساتھ، نماز میں ان کے ساتھ، روزے میں ان کے ساتھ، حج میں ان کے ساتھ، مطاف میں ان کے ساتھ، مزدلفہ میں ان کے ساتھ، مینا میں ان کے ساتھ، عرفات میں ان کے ساتھ، جمرات میں ان کے ساتھ، بیت اللہ کے سامنے ان کے ساتھ، آرام میں ان کے ساتھ، سجدوں میں ان کے ساتھ، نمازوں میں ان کے ساتھ، قیام میں ان کے ساتھ، رکوع میں ان کے ساتھ، سجدے میں ان کے ساتھ، تلاوت میں ان کے ساتھ، بیان میں ان کے ساتھ، بیانیے میں ان کے ساتھ، آنے میں ان کے ساتھ، جانے میں ان کے ساتھ، بابا مکہ میں ان کے ساتھ، سفر میں ان کے ساتھ، ہجرت میں ان کے ساتھ، بازار میں ان کے ساتھ، گزار میں ان کے ساتھ، غار میں ان کے ساتھ، آج جا کر آج بھی دیکھ مزار میں ان کے ساتھ. ایک نماز وہاں پڑھائی، ایک نماز وہاں پڑھائی، امام الانبیاء ہیں، ساری نمازیں ہی ان کو پڑھائی، زندگی کی ساری نمازیں ان کو پڑھائی، ہمیشہ پڑھائی، ہر نماز پڑھائی، صرف پڑھائی نہیں، پوری نماز ان کو سکھائی، ان کو پڑھایا شاگرد بنا دیا، ان کو سمجھایا ساتھی بنا دیا، ان میں شادی کی سسر بنا دیا، ان کو بیٹیاں دی داماد بنا دیا، ان کو ساتھ چلایا سپاہی بنا دیا، ان کو تلواریں دی مجاہد بنا دیا، ان کو میدان میں اتارا مقابل بنا دیا، ان کو دشمن کے سامنے کھڑا کیا غازی بنا دیا، ان نے قربانیاں دے دی شہید بنا دیا، ان کے درجے بلند نے پڑھایا اور سمجھایا، مربی اور مزکی بن گئے، ساری صفات ان میں داخل کر دی، ساری نمازیں انہیں پڑھائی. ادھر دیکھو یہ امام الانبیاء ہے. صحابہ تمہاری عظمتوں کو سلام ہے. توجہ رکھنا میری طرف، میں گلدستہ خوبصورت کر کے آپ کے دل و دماغ میں بٹھانے لگا ہوں. صحابہ تمہاری عظمتوں کو سلام ہے. ایک نماز وہاں پڑھائی ہے، ساری نمازیں تمہیں پڑھائی ہیں. کہتے ہیں تمہیں پتہ ہے میں کس امام کے پیچھے پڑھتا ہوں؟ میں نے کہا نہیں، کہا میں بیت اللہ میں پڑھتا ہوں. ہم کہتے ہیں سبحان اللہ. کہتے ہیں میں نے سدیس کے پیچھے نماز پڑھی ہے، مرشد کے پیچھے نماز پڑھی ہے، پیر کے پیچھے نماز پڑھی ہے، عظیم کے پیچھے نماز پڑھی ہے، فلاں کے پیچھے نماز پڑھی ہے. میں نے کہا قابل قدر ولی کے پیچھے نماز پڑھی، تو نے کتب کے پیچھے نماز پڑھی، تو نے ابدال کے پیچھے نماز پڑھی، تو نے 4 دن وہاں گزارے، 10 دن وہاں گزارے، تجھے سلام ہے. لیکن انہیں سلام کیوں نہیں کرتا جن نے نماز کسی اور کے پیچھے نہیں پڑھی بلکہ امام الانبیاء کے پیچھے پڑھی؟ کس کے پیچھے پڑھی؟ کس کے پیچھے پڑھی؟ صفے باندھ باندھ کر پڑھی، نگاہیں اٹھا اٹھا کر پڑھی، نظروں سے دیکھ دیکھ کر پڑھی.
سلام پھیرا تو اسے دیکھا، نیت باندھی تو اسے دیکھا، مسجد میں آئے تو اسے دیکھا، مسجد سے نکلے تو اسے دیکھا، بھئی باہر نکلے تو اسے دیکھا، بازار میں گئے تو اسے دیکھا، میدان میں گئے تو اسے دیکھا، رات میں گئے تو اسے دیکھا، دن میں گئے تو اسے دیکھا، دعوت میں گئے تو اسے دیکھا، مکہ کی گلیوں میں نکلے تو اسے دیکھا، رات گھر جانے لگے تو اسے دیکھا، صبح گھر سے آنے لگے تو اسے دیکھا، جناب پڑھتے ہوئے اسے دیکھا، پڑھاتے ہوئے اسے دیکھا، دیکھتے ہوئے اسے دیکھا، سنتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیا چیز تھی، کیا نظر تھی جس نے ہر نظر ہی انہیں دیکھا؟ وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ اور جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہاتھی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے عادی بن گئے، وہ کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا؟ یہ کیا نظر تھی؟ یہی تو حضور کی نظر تھی، یہی تو امام الانبیاء کی نظر تھی۔ تجھ پر نظر پڑے کسی پیر کی، ان پر نظر پڑی ہے امام الانبیاء کی۔ تجھ پر نظر پڑے کسی مجدد کی، ان پر نظر پڑی ہے امام الرسل کی۔ تجھ پر نظر پڑے گی کسی گدی والے کی، ان پر نظر پڑی ہے مصلے والے کی، اور وہ بھی وہ مصلہ جو نبیوں کے آگے بچھا ہوا تھا، اس کی نظر پڑی ہے۔ تجھ پر نظر اس کی پڑے تو باکمال ہو گیا، اور ان پر نظر امام الانبیاء کی پڑے، کیا وہ باکمال نہیں ہوا؟ وہ کتنے باکمال ہوئے جن پر نظر حضور کی پڑ گئی۔ صرف نظر ہی نہیں پڑ گئی، وہ نظر میں آ گئے۔ ایک ہے کسی کو دیکھ لیا، ایک ہے صرف دیکھا ہی نہیں، آنکھوں میں رکھ لیا، تصور دل میں چلا گیا۔ یہ کتنی عظمتوں والے ہیں جو رسول کو دیکھ رہے ہیں اور رسول انہیں دیکھ رہے ہیں، جو رسول کو دیکھ رہے ہیں، رسول انہیں دیکھ رہے ہیں۔ صرف دیکھ ہی نہیں رہے، آپ کا تعلق مسجد کے امام سے صرف اتنا ہے کہ آپ اس کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں۔ صحابہ کا تعلق نبی سے صرف اتنا نہیں کہ وہ نبی کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، بلکہ نبی کی آواز پہ جان دیتے ہیں۔ اور اس کی مثالیں ایک دو نہیں، اس کی مثالیں دو چار نہیں، اس کی مثالیں بے شمار ہیں، جنہوں نے نبی کی ذات پر اپنی جانیں قربان کر دی۔ کہتے ہیں عظمت صحابہ کیا ہے؟ توجہ کرنا، میں اختتام کی طرف جا رہا ہوں، آپ کی توجہ چاہتا ہوں۔ جتنی توجہ سے آپ بیٹھیں گے بات آپ کے دل و دماغ میں چلتی جائے گی کہ عظمت صحابہ کیا ہے۔ میں نے کہا نبی کے پیچھے نماز پڑھنا عظمت صحابہ ہے، نبی کی زبان سے کلمہ سننا عظمت صحابہ ہے، پیغمبر کی نگاہوں کو دیکھنا عظمت صحابہ ہے، نبی کی زلف پر نظر رکھنا عظمت صحابہ ہے، پیغمبر کی چال کو دیکھنا عظمت صحابہ ہے، پیغمبر کی صبح شام کو دیکھنا عظمت صحابہ ہے، نبی کے پیچھے سب میں کھڑے ہو جانا عظمت صحابہ ہے، بھائی نبی کے ہاتھ میں ہاتھ دینا عظمت صحابہ ہے، پیغمبر کی نگاہوں میں آ جانا عظمت صحابہ ہے، اپنی نگاہوں میں نبی کو سما لینا عظمت صحابہ ہے، نبی کی محفل میں بیٹھنا عظمت صحابہ ہے، پھر نبی کا ایک ایک کو آواز دینا عظمت صحابہ ہے، پھر نبی کا رشتہ دار بن جانا عظمت صحابہ ہے، پیغمبر کا یادگار بن جانا عظمت صحابہ ہے، نبی کے ارد گرد رہنا عظمت صحابہ ہے، پھر بدر میں جانا عظمت صحابہ ہے، احد میں جانا عظمت صحابہ ہے، خیبر میں جانا عظمت صحابہ ہے، تبوک میں اتر جانا عظمت صحابہ ہے، نبی کی میت میں زخمی ہو جانا عظمت صحابہ ہے، پھر نبی کا جنازہ پڑھانا عظمت صحابہ ہے، پھر قبر میں اتار کر رکھ دینا عظمت صحابہ ہے، پھر قبر میں خود اترنا عظمت صحابہ ہے، پھر اس زمین کا مہک جانا عظمت صحابہ ہے، پھر پیغمبر کے ارد گرد ہونا عظمت صحابہ ہے، پھر نبی کا پڑھانا اور ان کا پڑھنا عظمت صحابہ ہے، پھر قرآن کا نبی سے پڑھنا عظمت صحابہ ہے، پھر دین کا حضور سے سیکھنا عظمت صحابہ ہے، پھر پیغمبر کے ساتھ رہ کر نبی کا رفیق بن جانا عظمت صحابہ ہے، پھر صحابی بن جانا عظمت صحابہ ہے، پھر دعا لے لینا عظمت صحابہ ہے، پھر حکم کے اشارے پہ چل پڑنا عظمت صحابہ ہے، پھر میدان میں ڈٹ جانا عظمت صحابہ ہے، پھر باطل سے ٹکرا جانا عظمت صحابہ ہے، پھر کافر سے لڑ جانا عظمت صحابہ ہے، بابا پھر مکہ چھوڑنا عظمت صحابہ ہے، پھر مکہ لے لینا عظمت صحابہ ہے، پھر بیت اللہ کی صفائی کرنا عظمت صحابہ ہے، بتوں کو اٹھا کر پھینک دینا عظمت صحابہ ہے، پھر بیت اللہ کی چھت پہ اذان دینا عظمت صحابہ ہے، پھر بیت اللہ کا طواف نبی کے ساتھ کرنا عظمت صحابہ ہے، احرام باندھ کر نبی کے ارد گرد رہنا عظمت
عظمت صحابہ ہے وہ حجر اسود کو بوسہ دینا مگر نبی کا چہرہ دیکھ کر، عظمت صحابہ ہے وہاں مطاف کی طرف جانا مگر نبی کے ساتھ، عظمت صحابہ ہے چیا صفا مروہ پہ دوڑنا مگر آمنہ کے لال کے ساتھ، یہ عظمت صحابہ ہے ہاں صفا مروہ میں دعا کرنا ہاں صحابہ نبی کے ساتھ، یہ عظمت صحابہ ہے اب پیغمبر کے چہروں کو دیکھ کر خدا کی عبادت کرنا، یہ عظمت صحابہ ہے اور نبی بیٹھ کر پڑھائیں ان کے سامنے پڑھنا، یہ عظمت صحابہ ہے پیغمبر کی زبان سے لفظ نکلے ان لفظوں کو سننا، یہ عظمت صحابہ ہے اور نبی آواز دے اس آواز پر لبک کرائے، یہ عظمت صحابہ ہے نبوت زلف بکھیرے اور یہ زلف کو دیکھے، یہ عظمت صحابہ ہے اور پیغمبر اپنے لباس پہنے اور یہ لباس دیکھے، یہ عظمت صحابہ ہے پیغمبر کی دستار سجے اور یہ دستار کو دیکھے، عظمت صحابہ ہے پیغمبر میدان میں آئے اور یہ میدان میں انہیں دیکھے، عظمت صحابہ ہے پیغمبر گھوڑے پر بیٹھے یہ اسے محفوظ کر لے، یہ عظمت صحابہ ہے پیغمبر بات کرے یہ اس بات کو نوٹ کر لے، یہ عظمت صحابہ ہے نبی فرمان جاری کرے یہ اس فرمان کو قبول کر لے، عظمت صحابہ ہے اور نبی ان کا نام لے کر بلائے یہ نام پر لپکتے ہوئے جائے، عظمت صحابہ ہے پیغمبر تیاری کا کہے یہ میدان میں اترائے، یہ عظمت صحابہ ہے نبی آگے ہو یہ پیچھے چلے، یہ عظمت صحابہ ہے یہ پیغمبر کے دائیں چلے، یہ عظمت صحابہ ہے یہ نبی کے بائیں چلے، یہ عظمت صحابہ ہے انہیں دور نبوت کا ملا، یہ عظمت صحابہ ہے انہیں دور رسالت کا ملا، یہ عظمت صحابہ ہے یہ پیغمبر کے قدموں سے وابستہ ہوئے، یہ عظمت صحابہ ہے یہ نبی کی اداؤں پہ قربان ہوئے، یہ عظمت صحابہ ہے یہ نبوت کی ایک ایک آواز پر لبیک کہتے ہیں، یہ عظمت صحابہ ہے انہوں نے بچے نبی پہ قربان کیے، یہ عظمت صحابہ ہے انہوں نے گھر اپنے نبی پہ قربان کر دیے، یہ عظمت صحابہ ہے انہوں نے باغات پیغمبر پہ قربان کر دیے، یہ عظمت صحابہ ہے اور یہ نبی کے سامنے زخمی ہوئے، یہ عظمت صحابہ ہے یہ مر گئے تو ان کے جنازے نبی نے پڑھائے، یہ عظمت صحابہ ہے انہیں قبر میں حضور نے اتارا، یہ عظمت صحابہ ہے اور ان کے جنازوں میں کھڑے ہو کر جنازہ حضور نے پڑھایا، یہ عظمت صحابہ ہے اور بابا انہوں نے دعوت کی اور حضور ان کی دعوت میں گئے، یہ عظمت صحابہ ہے ان کے گھر میں حضور کے قدم لگے، یہ عظمت صحابہ ہے ان کے گھر میں حضور کی برکت گئی، یہ عظمت صحابہ ہے یہ پیغمبر کے گھر کے قریب گرے، یہ عظمت صحابہ ہے ارے انہوں نے نبی کے ساتھ مسجد نبوی بنائی، یہ عظمت صحابہ ہے بنا کر پتھر اٹھا اٹھا کر لائے، یہ عظمت صحابہ ہے پیغمبر کے اشاروں پہ چلتے گئے، یہ عظمت صحابہ ہے نبی کو دیکھ کر نگاہیں چکاتے ہیں، یہ عظمت صحابہ ہے ارے نبی ان سے پیار کرتا ہے وہ نبی سے پیار کرتے، یہ عظمت صحابہ ہے ارے انہیں اللہ نے چن لیا، یہ عظمت صحابہ ہے ان کا ذکر قرآن میں لکھ دیا، یہ عظمت صحابہ ہے ان کی باتیں قرآن میں آ گئی، یہ عظمت صحابہ ہے بھائی انہیں کامیاب قرآن نے کہا، یہ عظمت صحابہ ہے انہیں کامران خدا نے کہا، یہ عظمت صحابہ ہے ان کی مثالیں تورات میں، یہ عظمت صحابہ ہے ان کی مثالیں انجیل میں، یہ عظمت صحابہ ہے ان کی باتیں قرآن کرتا ہے، یہ عظمت صحابہ ہے انہیں مومنون کہا، یہ عظمت صحابہ ہے انہیں مفلحون کہا، یہ عظمت صحابہ ہے انہیں مومنون حقہ کہا، انہیں عظمت صحابہ ہے انہیں راشدون کہا، یہ تو عظمت صحابہ ہے انہیں مومنون حقہ کہا، یہ تو عظمت صحابہ ہے انہیں رضی اللہ کہا، یہ عظمت صحابہ ہے انہیں رضوان کہا، یہ عظمت صحابہ ہے اور یہ رب سے راضی ہو گئے، یہ عظمت صحابہ ہے رب ان سے راضی ہو گیا، یہ عظمت صحابہ ہے اور ان کا دفاع خدا نے کیا، یہ عظمت صحابہ ہے ان کی تعریف اللہ نے کی، یہ عظمت صحابہ ہے انہیں پڑھایا حضور نے، یہ عظمت صحابہ ہے یہ مقتدی پیغمبر کے، یہ عظمت صحابہ ہے یہ مجاہد رسول کے، یہ عظمت صحابہ ہے یہ پیغمبر کی اداؤں پہ لٹ گئے، عظمت صحابہ ہے یہ کٹ گئے، عظمت صحابہ ہے یہ وابستہ ہو گئے، عظمت صحابہ ہے کہنے والوں نے کہا یہ کیا ہے، میں نے کہا عظمت صحابہ ہے کا کس سے ملی ہے، میں نے کہا امام الانبیاء سے یہ عظمت ملی ہے، کہا امام الانبیاء سے عظمت ملی، کتنی بلندیوں پہ چلے گئے، میں نے کہا انبیاء کے بعد ڈھونڈتا چلا جا، نہ اتنی کوئی مقدس جماعت ہے، نہ اتنی کوئی مطہر جماعت ہے، نہ اتنی کوئی پاکیزہ جماعت ہے، نہ اتنی کوئی اعلیٰ جماعت ہے، نہ کوئی اتنی عرفہ جماعت ہے، نہ کوئی ایسی مقدس جماعت ہے، نہ کوئی ایسی مثال ہے، نہ ایسے کوئی معیار ہے، نہ ایسے کوئی معمار ہے، نہ ایسا کوئی آغاز ہے، نہ ایسا کوئی عروج ہے، نہ ایسی کوئی عزت ہے، نہ ایسی کوئی عظمت ہے، نہ ایسا کوئی جلال ہے، نہ ایسا کوئی جمال ہے، کہنے والے نے کہا یہ کون ہے، جواب آیا صحابہ 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 صحابہ۔
کون ہے کون ہے کون ہے؟ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، کون ہے؟ میرو خان کے سرکاری لوگوں لکھنا، میں نے ہاتھ اوپر کیا، سارے چپ ہو گئے، میں اشارہ کروں گا سارے بیٹھ جائیں گے، میں نے بھی کہا ہی نہیں بیٹھ جاؤ، میں نے صرف اشارہ کیا۔ یہ اشاروں پہ چلتے ہیں، اشاروں پہ چلتے ہیں، کسی اور کے نہیں ہمارے۔ یہ نظاروں والے ہیں، یہ عظمتوں والے ہیں، جنہوں نے نبی پہ سب کچھ قربان کیا، انہیں کیا کہتے ہیں؟ مل کے مکہ بنا کے، ہاتھ اٹھا کے، دل کا زور لگا کے، کون؟ سب کے ہاتھ اٹھے، مکہ بنے، مکہ کون؟ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آپ سے زیادہ تو فرشتے، کہہ دو سبحان اللہ۔ یہ کوئی ایسا عام سا عنوان نہیں ہے، یہ بڑا اہم عنوان ہے، ذرا دل کی آنکھیں کھول کر دیکھو۔ یہ کوئی عام بات نہیں ہے، صحابہ کا تذکرہ کرنا معمولی بات نہیں ہے، یہ ہر کسی کو نصیب بھی نہیں ہوتا۔ یہ تم ہو جنہیں رات کے 1 بجے خدا نے یہاں بٹھا کر تم سے صحابہ صحابہ کروا دیا۔ کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کیمرے نہ ہوتے، کتنا اچھا ہوتا اگر یہ کیمرے نہ ہوتے، کہہ دو سبحان اللہ۔ بس یہ بڑی رکاوٹ ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ صحابہ معمولی عنوان نہیں ہے، صحابہ معمولی لوگ نہیں ہیں، صحابہ والے معمولی نہیں ہیں، صحابہ کیسے معمولی ہیں؟ امام کی بات آئی تو اگلی بات کرتا چلوں۔ ایک امام وہ ہے جو نبیوں کے آگے کھڑا ہے، ایک امام وہ ہے جو صحابہ سے آگے کھڑا ہے۔ جو نبیوں کے آگے کھڑا ہے وہ امام الانبیاء ہے، جو صحابہ سے آگے کھڑا ہے وہ امام الصحابہ ہے۔ اس جیسا وہاں کوئی نہیں، اس جیسا یہاں کوئی نہیں۔ وہاں کوئی آگے نہیں بڑھا، یہاں بھی کوئی آگے نہیں بڑھا۔ وہاں کسی نے نہیں کہا کہ میں آگے جاؤں، کسی نے سوچا ہی نہیں، یہاں بھی کسی نے نہیں سوچا۔ ان سب کو بھی پتا تھا یہ ہم سب سے بڑا ہے، ان سب کو بھی پتا تھا یہ ہم سب سے بڑا ہے۔ بھائی جو بڑا ہے وہی کھڑا ہے، جو بڑا ہے وہی آگے کھڑا ہے، جو آگے کھڑا ہے یہی بڑا ہے۔ سب پیچھے کھڑے ہیں، ایک آگے کھڑا ہے، یہ اکیلا کیوں کھڑا ہے؟ بھائی سب پیچھے سب باندھے کھڑے ہیں، یہ اکیلا کیوں کھڑا ہے؟ کہ وہ سب باندھے کھڑے ہیں، یہ سب سے بڑا ہے۔ اسے خدا نے کھڑا کیا، اسے مصطفیٰ نے کھڑا کیا۔
اسے مصطفیٰ کہتے ہیں، اسے انتخاب مصطفیٰ کہتے ہیں۔ جبرائیل سے کہا انگلی پکڑ آگے کھڑا کر، جبرائیل نے انگلی پکڑی، حضور کو آگے کھڑا کر دیا۔ ادھر کہا مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، مرو ابا بکر، مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، اسے کہو یہ نماز پڑھائے۔ اللہ، عمر موجود ہیں، علی موجود ہیں، عثمان موجود ہے، عباس موجود ہے، گھرانہ موجود ہے، یارانہ موجود ہے، یہ سارے موجود ہیں۔ کہاں جانتا ہوں سب موجود ہیں، اسی لیے تو اس کو کھڑا کر کے بتا رہا ہوں وہ سب صف میں موجود ہے اور ابو بکر مصلی پہ موجود ہے۔ دنیا کو یہی تو سبق دیا، کوئی عباس کا نام لے کر ابو بکر کو برا نہ کہہ دے، کوئی عمر کا نام لے کر ابو بکر کو برا نہ کہہ دے، کوئی علی کا نام لے کر ابو بکر کو برا نہ کہہ دے، سب کو پیچھے کھڑا کر کے بتا دیا تم اسے برا کہہ نہیں سکتے، یہ تو سب کا امام ہے۔ نہ عمر والا اسے برا کہتا ہے، نہ عثمان والا کہتا ہے، نہ ہی علی والا اسے برا کہتا ہے، اس لیے کہ جو علی کا امام ہے وہ علی والوں کا بھی امام ہے۔ اونچی 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 اور اونچی اور اونچی، علی کا امام ہے، کون امام ہے؟ عمر کا کون امام ہے؟ عثمان کا کون امام ہے؟ بابا عباس کا کون امام ہے؟ حسن و حسین کا کون امام ہے؟ حضور آ گئے، کھڑکی سے دیکھا، پردہ ہٹایا، صفیں بندی ہوئی ہیں، نماز شروع ہے، آگے دیکھا کون کھڑے ہیں؟ اونچی اونچی، ابو بکر کو آگے دیکھ کر حضور خوش ہوئے یا نہیں ہوئے؟ خوش ہوئے؟ ابو بکر کو آگے دیکھ کر حضور خوش ہوئے یا نہیں ہوئے؟ خوش ہوئے۔ مومن بھی خوش ہیں، مسلمان بھی۔ ابو بکر کو آگے دیکھ کر تکلیف کس کو ہوئی؟ بھائی ابو بکر کو آگے دیکھ کر تکلیف کس کو ہوئی؟ جناب آدم کو سجدہ کرتے ہوئے تکلیف کس کو ہوئی؟ جس کو اللہ کے خلیفہ پر تکلیف تھی اسی کو حضور کے خلیفہ پر بھی، اس کا نام بھی شیطان ہے، اس کا نام بھی شیطان ہے۔ بزرگوں میں نے دلیل سے بات کی ہے۔ فرشتے تو سارے مان گئے، فرشتے تو یہ نہیں مانا ابلیس، یہ نہیں مانا ابلیس، شیطان نہیں مانا، بھائی مومن تو سارے مان گئے، وہاں فرشتے تو سارے مان گئے، کسی نے انکار نہیں کیا، سب نے حکم مان کر جھک گئے، یا مومن تو سارے مان گئے پیچھے کھڑے ہو گئے، کسی نے شک نہیں کیا، اعتراض نہیں کیا، سب سے نہیں نکلا، پیچھے نہیں ہٹا، سارے ہی کھڑے ہو گئے، وہاں بھی سارے، یہاں بھی سارے، وہاں بھی شیطان نکلا، یہاں بھی شیطان نکلا۔ اب مزے کی بات ہے، کہو شیطان نکلا تو شیطان ناراض ہوتا ہے، کہتے مجھے کہہ دیا نکلا، بھائی تو نہ نکلتا تو نہ کہتے، نکلا بھی تو خود ہے، جب نکلا خود ہے ہم کہتے ہیں نکل گیا، پھر کہتے مجھے کیوں کہا نکل گیا؟ حافظ صاحب خود نکلا، خود نکلا، خود بخود نکلا، ہم کہتے نکل گیا، کہتے نہیں مجھے کیوں کہتے نکل گیا؟ تو ہم نے درخواست دے کر تو نکلا، کرتوت ہی ایسے کی خود نکل گیا، خود بخود نکل گیا، خود ہی نکل گیا۔ بھائی نہیں مانا مان لیتا، مسئلہ ہی سارا یہ ہے نا، جس نے نہیں مانا نکل گیا۔ آدم کو نہیں مانا نکل گیا،
ابو بکر کو نہیں مانا نکل گیا، عمر کو نہیں مانا نکل گیا، عثمان کو نہیں مانا، علی کو نہیں مانا، حسن کو نہیں مانا، معاویہ کو نہیں مانا، حق نواز کو نہ مانے، ضیاء الرحمان کو نہ مانے، نکل گیا، اعظم کو نہ مانے، علی شیر کو نہ مانے، لدھیانوی کو نہ مانے۔ روتا کیوں ہے؟ نہ نہیں، میری کوئی بات نہیں، میری مانے نہ مانے، کیا کوئی مانے کیا کوئی نہ مانے، کیا ماننے والے تو مانتے، اور ایرار کسی کو تھوڑی مانتا ہے۔ بھائی امامت کے مصلی پہ کھڑا کیا، حضور نے خود کھڑا کیا، کھڑکی سے آ کر دیکھا، دیکھ کر خوش ہو گئے، جس فصل کو میں نے لگایا تھا وہ فصل تیار ہو گئی۔ اللہ کے رسول مصلی پہ کسی اور کو کھڑا کیوں نہیں کرتے؟ جواب آتے ابو بکر موجود ہو، کوئی اور کھڑا ہو جائے نہیں ہو سکتا۔ ابو بکر کو کھڑا کر کے بتایا، حضور کے بعد اس مصلی کا کوئی وارث ہے تو وہ کون ہے؟ جمادی الثانی کا مہینہ آنے والا ہے، اور آپ نے جمادی الثانی کے مہینے میں محنت کر کے کمال کر دینی ہے۔ کیا کرنی ہے؟ کمال کر، یکم سے لے کر 21 تک پروگرام کریں گے، ہر گوٹھ میں، ہر گلی میں، ہر بازار میں، ہر مسجد میں پروگرام ہوگا، اور عنوان ہوگا خلیفہ بلا۔ جواب کیا آئے گا؟ خلیفہ بلا فصل۔ جواب کیا آئے گا؟ امت کا متفقہ فیصلہ ہے، مسلمانوں کا متفقہ فیصلہ ہے، صحابہ کا متفقہ فیصلہ ہے، اہل بیت کا متفقہ فیصلہ ہے، خلیفہ بلا فصل کون ہے؟ کون ہے؟ اسے حضور نے مصلی پہ کھڑا کر کے امام بنا دیا، حضور کے جانے کے بعد مسند پر بٹھا کر صحابہ نے خلیفہ بنا دیا۔ یکم سے 21 تک پروگرام کریں گے، 21 کے بعد 22 کو نکلیں گے۔ ہاتھ وہ کھڑے کریں جو صرف نکلیں گے۔ 22 کو اپنی قیادت کے حکم پر جہاں یہ کہیں گے، کہاں سے نکلیں گے؟ کمبر شہر میں آپ آئیں گے۔ بیٹھے بیٹھے بھی آخری بات میں نے بڑی اہم کرنی ہے، آئیں گے کمبر شہر میں، لیکن یوں نہیں آنا۔ آج سے آپ نے جانا ہے، میرا بیان سننے کے بعد آپ نے صبح سے ایک کام کرنا ہے، کرو گے؟ کرو گے؟ بھائی بہت مشکل کام بتانے لگا ہوں، کرو گے؟ دشوار کام ہے، کرو گے؟ بڑا آسان ہے، کرو گے؟ روزانہ 5 لوگوں کو دعوت دو گے، کس چیز کی؟ 22 کی۔ کتنے لوگوں کو؟ دن کتنے باقی ہیں؟ 100 لوگ پورے کریں گے آپ۔ کتنے؟ لیکن 100 لانا نہیں، 100 لاؤ گے تو کمبر میں جگہ ہی نہیں رہے گی۔ ہم وہ تھوڑی ہیں جو ایک گلی میں ایک بازار میں، ہم تو سارے پاکستان میں۔ 10 لاؤ گے، کتنے؟ کتنے؟ 10 10 10 10 کتنے؟ آپ کہو گے 10 10 10 10 10 10، وہ آگے ہاتھ جوڑ کے کہے گا بابا بس 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 بس۔ آپ اسے کہو گے بس نہیں، ہون 10، ہون 10، ہون 10۔ زیادہ نہیں، کتنے لاؤ گے؟ میں زیادہ کا کیوں نہیں کہتا، اتنی تعداد ہو جائے گی جس کا سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ساکھ صاحب میں نے پابندی، کتنے لاؤ گے؟ لیکن یہ 10 10 نہیں لاؤ گے، ایک 10 لاؤ گے۔ محنت کرو گے؟ آج سے محنت کرو گے؟ ہر بندہ ایک بینر بنائے گا، اس پہ لکھے گا خلیفہ بلا فصل۔ ہم آپ کو اس کا نقشہ بھی دیں گے، اس کی عبارت بھی دیں گے، اس کا رنگ بھی دیں گے، سائز بھی دیں گے، آپ کے ذمہ داروں تک پہنچائے گا۔ آپ ان سے لے کر اپنی طرف سے بنائیں گے،
نیچے اپنا نام لکھ کر اپنے دکان میں، اپنے بازار میں، اپنے چوک میں، اپنے اپنے علاقوں میں لگاؤ گے؟ 22 جمادی الثانی کے مہینے پہ ابو بکر کی گونج اتنی پیدا، دنیا کو پتا چلے گا پاکستان صدیق کے چاہنے والوں کا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کریں۔ جس نے کلمہ پڑھا ہاتھ کھڑے کریں۔ ہم کلمہ پڑھ کے عزم کرتے ہیں مدح صحابہ کریں گے، ہم دفاع صحابہ کریں گے، ہم دفاع پاکستان کریں گے، مدح صحابہ کریں گے، دفاع صحابہ کریں گے، دفاع پاکستان کریں گے۔ سب کا عزم ہے، سب کا عزم ہے۔ سائیں مبارک اونچے، سب کا مبارک اونچے، سب کا مبارک اونچے۔ کس بات کی؟ آپ نے کلمہ پڑھا، آپ نے عزم کیا مدح صحابہ کریں گے، ہم دفاع صحابہ کریں گے۔ یہ عزم کر کے آپ سب جماعت میں شامل ہو گئے ہو۔ ہاتھ کھڑا کریں جو شامل ہو گئے۔ اسحاق چلنا صاحب ادھر دیکھو، کوئی رہ تو نہیں گیا، سب شامل ہو گئے۔ لوگ کہتے ہیں جماعت محدود ہے، لوگ کہتے ہیں جماعت سے نکالتے ہیں، دیکھو ہم نے سب کو شامل کر دیا ہے۔ یہ سب شامل ہو گئے، شامل ہو گئے ہو۔ جھنڈے لگاؤ گے، صحابہ وہاں لکھو گے، چونٹے بناؤ گے، ہلکے بناؤ گے، مسجد واز کام کرو گے، 22 کو باہر نکلو گے۔ اگر آپ کا یہ عزم ہے تو پوچھنا چاہتا ہوں 22 کو نکلتے ہوئے نعرہ کیا لگاؤ گے؟ سب لگا کر بتائیں کیا لگاؤ گے؟ اللہ تعالیٰ میرا اور آپ سب کا حامی و ناصر ہو۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسول محمد النبی الامی وآلہ وصحبہ اجمعین۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ احد صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اللہ جو کہا سے قبول فرما، کہنے سننے کبھی تو سے معاف فرما۔ یا اللہ جتنے لوگ پریشان ہیں ان پریشان دور فرما۔ بھائی وقار کے بھائی جو لاپتہ ہیں اللہ انہیں بازیابی نصیب فرما، کسی مشکل میں تو آسانی فرما۔ یا اللہ اپنے گھر میں خیریت کے ساتھ پہنچا۔ جتنے لوگ بیمار ہیں اللہ سب کو شفاء کامل عاجلہ مستمرہ نصیب فرما۔ جو دنیا سے رخصت ہو کے سب کی مغفرت فرما، سب کے درجات کو بلند فرما۔ یا اللہ جو موجود ہیں ان کو دین سلامتی نصیب فرما، اسلام پر چلنا آسان فرما۔ ہم سب کو اپنے دین کے لیے قبول فرما۔ اللہ جن لوگوں نے اہتمام نظام کیا ان کے اہتمام نظام قبول فرما۔ مدرسہ والے صحابہ کو ترقی نصیب فرما، پڑھنے والے بچوں کو حفاظ قرآن علماء بعمل بنا۔ اس ادارے کو یا اللہ دن دگنی رات چوگنی ترقی نصیب فرما، تمام اداروں کی حفاظت فرما۔ یا اللہ جتنے بزرگ ہیں سب بزرگوں کو یا اللہ زندگی میں برکت عطا فرما، ہم سب کو ایمان سلامتی والی زندگی نصیب فرما، آمین۔